جنت کا خزانہ لینا چاہتے ہو، جنت کی نعمتیں لینا چاہتے ہو، میرے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو، تو صبح شام کے اذکار لازمی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ اب مسجد باہر نکلنا ہے آپ نے، اگر آپ کا گھر 5 منٹ کی مسافت پہ، میں کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ، زیادہ نہیں، ایک دفعہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 پاروں کے برابر ثواب مل جاتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، اور جو 10 دفعہ پڑھتا ہے، زبان نبوت نے وعدہ کیا ہے، میرے پیغمبر کی زبان نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا جنت کے اندر محل تعمیر کر دے۔ اور گھر تک جاتے ہوئے، جانا تو ویسے ہی ہے نا، گھر میں جانا ویسے ہی ہے، لیکن گھر تک جاتے ہوئے آپ کم از کم 20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ 100 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں، میدان معاشر میں پریشان تو نہیں ہوگے۔ ایک محدث گزرے ہیں سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ، اس نے کہا لوگوں میرا پیغام ہے، انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑا۔ شیطان کو ایسے گرز مارو، ایسے کوڑے مارو، ایسے اس کو درے مارو وہ تم پہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، ایسے کوڑے مارو۔ بتلایا کیا کون سے کوڑے؟ فرمایا تم اللہ کا ذکر کر کر کے اس کو ایسے کوڑے لگا دو، اور اس کو اتنا اس کو کمزور کر دو، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئلہ ہو۔ فرمایا اتنا کمزور ہو جائے گا پھر تم پہ حملہ نہیں کر، تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر، میرے پیغمبر پہ۔ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، فرمایا جو بندہ صبح شام مجھ پہ 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، درود کون سا؟ درود تاج نہیں، درود لکھی نہیں، درود ہزاری نہیں، کروڑی نہیں، یہ دنیا کے بناوٹی درود نہیں، وہ ابراہیمی درود جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے تو جنازے کے اندر بھی بناوٹی درود شروع کر لی۔ میرے بھائیوں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو زبان نبوت سے نکلی نہ ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو درود ابراہیمی 10 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام پڑھنے والوں سن لو، میرے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا رحمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ بالایمان شہادت کی موت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہمارا جنازہ مسجد نبوی میں ہو، اور مدفن جنت البقیع میں اللہ صحابہ کے قدموں میں کر دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ راضی ہو گیا، اور وہ یہ چھوٹی سی معمولی سی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی کی فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یاد رکھیں یہ زندگی اور یہ دنیا فانی ہے، پتہ نہیں کس وقت اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آئے، تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو جب جھٹکا لگتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، لیکن میرے بھائیوں توجہ کیجیے، ان قریب ہم سب کے سب ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، یہ جس طرح میرا رب چاہے قبروں میں پہنچنے والے ہیں۔ قبروں میں نہیں تو موت کی آغوش میں جانے والے ہیں۔ اس زندگی کو غنیمت جانیے، اپنی زبانوں سے فضول لغویات نہ نکالیں، کسی کا غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، اللہ کی بغاوت والے کام نہ کریں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا ہے، افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج پاکستان میں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے
میرا دل ایک دفعہ جل سا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا مشکل کشا اللہ ہے. لوگوں نے غیروں کو مشکل کشا بنا لیے، غیروں کو داتا بنا لیے، غیروں کو حاجت روا بنا لیے، غیروں کو اپنا مشکل کشا بنا لیا، غیروں کو اللہ والی صفات دے دی. حالانکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. کہ رکوع کرنا ہے تو اللہ کے سامنے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے، نظر و نیاز دینی ہے اللہ کے سامنے، کوئی منوتی کچھ دینی ہے تو اللہ کے نام کی. اس کو غیر اللہ کے نام کی دینی بھی حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی کھانی بھی حرام ہے. کیونکہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، پھر بھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ ہے عقیدہ. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی کو صاف ستھرا گزاریے. اور اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ زندگی کی شام کب ہو جائے. موت آنے سے پہلے ایسا صاف ستھرا عقیدہ ہو، ایسا بہترین عمل ہو، اللہ ہمیں دیکھے اور خوش ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے. دیکھیں، میں صبح ہی آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میرے دل کے اندر خیال اٹھا کہ آپ کس موڑ پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 قسمیں پیدا کی ہیں. ذرا توجہ سے سننا. فرشتوں کی 3 قسمیں پیدا کی ہیں. ایک قسم ایسی ہے کہ جب سے میرے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا انہوں نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھے اور قیام میں کھڑے. دوسری قسم ایسی ہے کہ وہ رکوع میں کھڑے ہیں. تیسری قسم ایسی ہے کہ وہ سجدے میں پڑے. جب تک قیامت نہیں آتی یہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے. اور ہماری نمازیں دیکھیں، ہماری نمازیں ایسی ہیں، بس آئے اللہ اکبر کہا فوراً جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ، اور پھر جناب تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیرا اور جا رہا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ بھاولپور سے آ رہا تھا، گاڑی والے کو کہا یار مغرب کا ٹائم ہے، مہربانی کریں ہمیں نماز کا وقت دے دیں، نماز کا ٹائم دے دیں، ہم نماز پڑھ لیں. اس نے ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا کیا، میں نے بھی نماز شروع کی، میرے ساتھ 2-3 اور بندے بھی تھے، انہوں نے شروع کی. اعتبار کیجئے کہ میں پہلی رکعت میں تھا کہ انہوں نے 3 بھی پڑھ لی، پھر سنتے بھی پڑھ لی اور وہ جا رہے. تو ایسی جلدی جلدی نماز کا اللہ کے ہاں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری خشوع و خضوع والی نماز جانتے ہیں. ایسی عبادت کرو کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو سونا چاندی اور دنیا کے تمام خزانوں سے افضل ہو. ایک بندہ سونا سارا دن سونا بانٹ رہا ہے، ایک بندہ سارا دن چاندی بانٹ رہا ہے، اور دوسرا بندہ سارا دن اللہ کے خزانے لوگوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں تقسیم کر رہا ہے. یہ تو مالدار ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو دنیا کے خزانوں سے بھی افضل ہے. دنیا کے سونا چاندی سے بھی افضل ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. مسجد سے باہر نکلے ہیں اب نماز کے لیے، نماز پڑھ کے جب آپ نکلتے ہیں تو خاموشی نہ رہا کریں، گردن جھکی ہو اور میرے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو.
تیری زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں، تم ادھر کافروں کو قتل کر رہے ہو، ان کی گردنوں پہ وار کر رہے ہو، تمہاری گردن پہ وار کر رہے ہو، اس سے بھی افضل میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریفیں، اللہ کا ذکر کرو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تمہیں عذاب قبر سے بچا لیا جائے، حشر کے میدان میں سختیوں سے بچا لیا جائے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتلائیے، میرے پیغمبر کی زبان نبوت نے فرمایا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریفیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ دیکھیں میرا اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے محبت کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 حصے، پیار کے، محبت کے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مال کے لیے جو محبت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ایک حصہ پوری کائنات میں اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور جس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پوری مخلوق اللہ کی۔ باقی بچ کے 99 حصے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صرف اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں، آخرت میں اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے رکھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہوں گے۔ وہ اس سے بڑھ کے میرے اللہ کی رحمت اور کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور میرے بندے تم مجھے تنہائی میں یاد کر، میں تجھے مجلسوں میں یاد کروں گا، فرشتوں کے اجتماع میں یاد کروں گا۔ تو میری طرف ایک بلش چل کے آ، میں تیری طرف ہاتھ چل کے آؤں گا، اور تو میری طرف چل کے آ پیدل، آہستہ آہستہ، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بے امید نہ ہو۔ تمہارے گناہ اتنے ہو گئے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح تم پڑھ دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے میرا اللہ غفور الرحیم اللہ۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا بہترین عمل، بہترین عمل، ایسا وظیفہ نہ بتلاؤں تمہیں، یہ ادھر مشرق سے سورج نکلا، مغرب میں غروب ہو گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا تمہیں ایسا وظیفہ بتلا دوں، ایسا ذکر بتلا دوں، یہ سورج مشرق سے نکلا، مغرب میں غروب ہو گیا، یہ عمارتوں میں پڑے گا، یہ سونے میں پڑے گا، یہ چاندیوں میں پڑے گا، یہ محلات پہ، فیکٹریوں پہ، زمینوں پہ، باغات پہ، زمینوں پہ، مربوں پہ، باغات اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ پڑے گا۔ فرمایا اس کی جتنی قیمت ہے، جہاں جہاں سورج کی روشنی جائے گی اس سے بھی زیادہ قیمتی وظیفہ نہ بتا دوں جو میرے اللہ کے نزدیک ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے چار جملے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 ایسے اذکار ہیں، یہ ایسے وظیفہ ہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں دھوپ جاتی ہے اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنے ان 4 الفاظ کی قیمت میرے اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرے۔ اور میرے پیغمبر نے ایک دن بیٹھے ہوئے معراج پہ گئے، یہ معراج کا مہینہ ہی تقریباً آخری دن ہے، آج 30 رجب ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تو گئے، اس کی تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، بہرحال معراج پہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کے نام ایک پیغام دیا ہے، پیغام، امت محمدیہ کے نام ایک پیغام ہے۔ اور مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام میرے پیغمبر کی زبان نبوت سے سنیے۔ فرمایا جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، اس میں درخت لگا لو، پودے لگا لو، وہ پودے کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ وہ پودے کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پودے لگا، وہ پودے کیا ہے؟ جو بندہ سبحان اللہ کہے گا پودا لگ گیا، جو بندہ الحمدللہ کہے گا پودا لگ گیا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا پودا لگتا گیا، اس کا درخت بن گیا، بہترین محلات تیرے لیے تیار کر دیا جائے۔ لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری اس مسجد میں کچھ ساتھی ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی سائی کو کوشش کو قبول کرے، وہ اذکار کے اندر بہت زیادہ آگے، لیکن آپ کوشش کریں، جد و جہد کریں، رشک کریں، حسد نہیں رشک کریں، یا اللہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں ہم بھی اس سے زیادہ کریں، اللہ کی تعریفیں اس سے زیادہ کریں۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے میرے خیال میں، بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور وظیفہ ہے، جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کا جنت کے اندر خزانہ تیار کر کے جنت کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ اللہ نے اس چیز کو مخفی رکھ دیا ہے، اور تیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میرا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک دفعہ پڑھو گے ایک خزانہ، دو دفعہ پڑھو گے دو خزانے، تین دفعہ پڑھو گے تین خزانے، 100 دفعہ پڑھو گے 100 خزانے۔ وہ کیا ہے ذکر؟ ایسا ذکر کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر کیا کریں، یہ تعریف کیا کریں میرے اللہ کی۔ یہ زبان نبوت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی زبان، زبان نبوت نے فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر ایسا محبوب ذکر ہے جو ایک دفعہ پڑھے گا اللہ اس کا جنت کے اندر بہترین خزانہ تیار کر دیں گے۔ کتنا بہترین! اور ایک اور وظیفہ ہے آسان لیکن ہے بہترین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، ہمیں تو جلدی ہوتی ہے سلام پھیرا دوڑنے کی، جب تک وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو گے، سبحان اللہ الحمدللہ آیت الکرسی پڑھو گے، آخری صورتیں پڑھو گے، اذکار کرو گے، ایسے سمجھو کہ تم اللہ کے ہاں نماز کے اندر موجود ہو، نماز تمہاری ٹوٹی نہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے ادھر مرتا ہے ادھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ قبر کا امتحان پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، کب کھڑے ہوں گے، کب حساب و کتاب ہوگا، اس کو اس انتظار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ایسا وظیفہ نہ بتلا دوں کہ تم اس وظیفے کو پڑھو، یہ وظیفہ تمہیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر یہ بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، ادھر فوراً اس کے منہ سے آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کو ایک جسم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس حالت میں نہیں رہتی آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ اس کو جسم عطا فرما دیتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا جسم بن جاتا ہے، اس کے ہونٹ بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتی ہے، اس کا منہ بن جاتا ہے۔ ادھر آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، اس کی فلائٹ اوپر اڑتی ہے، پرواز ہوتی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اوپر میرے اللہ کے عرش کے، اور عرش سے نیچے جو کرسی ہے نا میرے اللہ کی کرسی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے اللہ کی کرسی نے ساتوں زمینیں ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے، اور جو اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، کرسی کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے۔ کرسی تو میرے اللہ کے ایک قدم رکھنے کی جگہ ہے، کس طرح کا قدم ہے؟ جس طرح میرے اللہ کو پسند ہے اسی طرح کا قدم ہے، ہمیں پتہ نہیں۔
اور اللہ کا عرش اس کے پاوے. یہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پاوے کو جا کے پکڑ لیتی ہے، تھامتی ہے، اور قیامت کی دیواروں تک یہ آیت الکرسی میرے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، تعریفیں کرتی رہتی ہے، اور تیرے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہے گی. ہم مر جائیں گے، ہم فوت ہو جائیں گے، لیکن آیت الکرسی اللہ کے عرش کو پکڑ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے گی. اسی طرح بعض لوگ کہیں گے مولانا صاحب نے کیسی بات کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بھی زبان بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، ہونٹ بھی دی ہیں، اور اس کے ہاتھ بھی ہیں. حجر اسود جن لوگوں نے دنیا میں کہا ہوگا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. حجر اسود جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے نا، قیامت والے دن بھی ہم طواف کر رہے ہوں گے اسی طرح لبیک لبیک لبیک. کتنا مزہ ہوگا. حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی، حجر اسود کے ہونٹ ہوں گے، حجر اسود کے ہاتھ ہوں گے، زبان ہوگی. جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگا ہے، اگر بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگا، بسم اللہ اللہ اکبر دور سے اشارہ کیا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا حجر اسود کی آنکھیں ہاتھ اس کو پکڑیں گے، یہ ہاتھ پکڑ لیں گے، اور اس وقت تک اس بندے کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک حجر اسود اس بندے کو جنت میں داخلہ ملے. کتنا پیارا ماحول ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا، ٹائم کی نزاکت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور مضمون کی طوالت کو بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہترین وظیفہ میرے پیغمبر نے بیان کر دیا. آج یہاں پر بے شمار قرہ حضرات، حافظ حضرات سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک آنے والا ایک مہینہ رہ گیا. میرے بھائیوں عزیزوں توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے آسان وظیفہ، ایک بوڑھا آدمی آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھا آدمی گردن جھکی ہوئی، اس طرح ٹیڑھا ہوا، اس کی پیٹھ بھی جھکی ہوئی، اس کے دانت گر چکے، انتہائی ضعیف. سلام کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان موٹی ہو چکی، کچھ یاد نہیں ہوتا، دماغ سے ہی کام نہیں کرتا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ راضی بھی ہو جائے اور مجھے جنت بھی دے دے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پھر پڑھ. میں تو کہوں گا کہ سارے ایک ایک دفعہ لازمی پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے پیغمبر نے 4 یہ کلمات سکھا دیے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ. میرے پیغمبر بار بار پڑھا رہے ہیں، آخر کار اس کو یاد ہو گئے. پڑھانے والا کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ہو گئے. وہ اٹھ کے جانے لگا، تھوڑی دور گیا اور واپس آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے اس کے لیے بھی فرمایا پھر پڑھ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس وظیفے کو پڑھ لے. وہ اٹھا، کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جب جا رہا تھا فرمایا آیا تھا خالی ہاتھ، لیکن آج بہت بڑی سعادت لے کے واپس جا رہا ہے. یہ جنتی بندہ ہے، جنتی. کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو جنتی جا رہا ہے.
بہت بڑا انعام اور بہت بڑا خزانہ، مطلب یہ ہے کہ خزانہ لے کے جا رہے ہیں۔ آئیے جنت کا خزانہ لینا چاہتے ہو، جنت کی نعمتیں لینا چاہتے ہو، میرے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، میرے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو، تو صبح شام کے اذکار لازمی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اب مسجد سے باہر نکلنا ہے آپ نے، اگر آپ کا گھر 5 منٹ کی مسافت پہ ہے، میں کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ، زیادہ نہیں، ایک دفعہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 پاروں کے برابر ثواب مل جاتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، اور جو 10 دفعہ پڑھتا ہے، زبان نبوت نے وعدہ کیا ہے، میرے پیغمبر کی زبان نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا جنت کے اندر محل تعمیر کر دیں گے۔ اور گھر تک جاتے ہوئے، جانا تو ویسے ہی ہے نا، گھر میں جانا ویسے ہی ہے، لیکن گھر تک جاتے ہوئے آپ کم از کم 20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ 100 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں، میدان معاشر میں پریشان تو نہیں ہوگے۔ آئیے ایک محدث گزرے ہیں سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ، اس نے کہا لوگوں میرا پیغام ہے، انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑا۔ شیطان کو ایسے گرز مارو، ایسے کوڑے مارو، ایسے اس کو درے مارو وہ تم پہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، ایسے کوڑے مارو۔ بتلایا کیا کون سے کوڑے؟ فرمایا تم اللہ کا ذکر کر کر کے اس کو ایسے کوڑے لگا دو اور اس کو اتنا اس کو کمزور کر دو، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئلہ ہو۔ فرمایا اتنا کمزور ہو جائے گا پھر تم پہ حملہ نہیں کر سکے گا۔ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر رہے، میرے پیغمبر پہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا جو بندہ صبح شام مجھ پہ 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، درود کون سا؟ درود تاج نہیں، درود لکھی نہیں، درود ہزاری نہیں، کروڑی نہیں، یہ دنیا کے بناوٹی درود نہیں، وہ ابراہیمی درود جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے تو جنازے کے اندر بھی بناوٹی درود شروع کر لی۔ میرے بھائیوں ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو زبان نبوت سے نکلی نہ ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو درود ابراہیمی 10 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام پڑھنے والوں سن لو، میرے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آئیے آج سے عزم کریں کہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پر طفیل صاحب تشریف فرمائیں، بھٹی صاحب، ان کے پاس ایک کتاب ہے موت کی تیاری، ان کے اذکار ہیں ان کے پاس، آپ ان سے اذکار لیں، ان سے پڑھیں اور وہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ زندگی تھوڑی دن کی زندگی ہے۔ ابھی چند دن پہلے گزشتہ جمعرات میں اپنے بھائی ماسٹر اسلم صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا، اس سے ایک دن پہلے شیخ اکرم صاحب حافظہ اللہ یہ بھی تشریف فرما گئے۔ حقیقت یہ ہے اس سے کچھ دن پہلے مجھے کہنے لگے ساجد صاحب میں لکھ کے آ گیا ہوں فلاں جگہ سے، جا کے آپ کاغذ اٹھا لیں، میں نے 1 کنال رقبہ مسجد کے لیے لکھ دیا ہے۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، جب میں نے کاغذ دیکھے تو واقعی ان کے دکست تھے، ان کی ہر چیز تھی، اور مجھے کہنے لگا اس کے اوپر اس کا شناختی کارڈ بھی ہے، اور 1 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائیو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آئے، ایمان پہ آئے۔ مجھے بتلا رہے تھے، اللہ کی قسم بتلا رہے تھے، کہنے لگے ابھی کچھ دنوں کے بعد ہماری جو کتاب ہے 12 سورہ میرا مٹا آتا ہے، میں انشاءاللہ 500 کتاب شائع کر کے 10-15 مجھے دینا، یہ اللہ کے پیغمبر کی آیات ہیں اور حدیثیں، وظائف ہیں، قرآن کی آیات ہیں، یہ آپ تقسیم کروا کے فی سبیل اللہ پڑھیں۔ میرے بھائیو آئیے
आज मास्टर साहब हमारे पास नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेकी वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात ये है, मास्टर साहब चूँकि मेरे भाई थे, आपस में हमारा बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, तो अगर मास्टर साहब इंसानी बहसी बहसियत इंसान कोई ज्यादती हो गई है तो अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। अगर किसी का कर्जा देना है, मैं हकीकत एक एक दुकान पे गया हूँ जहाँ पे उनका ताल्लुक था, मैंने कहा भाई अगर कोई दुनियावी ज्यादती होगी है तो माफ़ कर दें, वरना अगर कोई लेन देन है तो हम भाई साहब और इस्माइल साजिद हाजिर हैं। अजीजुर्रहमान बच्चा है, हम दोनों भाई हाजिर हैं, आप कर्जा ले सकते हैं। लेकिन मैदान माशर में मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि 2 या 3-4 दिरहम वाला बंदा भी जिसने कर्जा देना वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा भाइयों अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।